اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کی قربانی۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگباری کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبد ود اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے جوہر دکھائے، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو نپٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈک اور تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دانتوں کے درمیان سے نور نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے۔ بات کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ خلاصہ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ایک نور نکلتا۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، غم کے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنے کے لیے فرمایا، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے میری اس مصیبت میں ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عنایت فرما۔ مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں سرگوشی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی سرگوشی یعنی خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت الفردوس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، سفرجل سے دل کا علاج۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک سفرجل یعنی ناشپاتی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت،
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نہ دیکھوں اور اپنے سے کم درجہ والے مالدار کی طرف دیکھوں، اور غریبوں سے محبت اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی اور صلہ رحمی کرنے کی وصیت فرمائی اگرچہ وہ تم سے پیٹھ پھیرے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سی دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔